الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ کے لیسن نمبر 14 میں آج انشاءاللہ تعالی وضو کے مستحبات پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ویڈیو کا پریکٹیکل وضو کا جو طریقہ ہے وہ واچ کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو بلا تاخیر اس کو بغور ایک بار دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اور وضو چونکہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان بچپن سے ہی کرتے آئے ہیں تو اس کی بہت ساری باتیں آپ کو آلریڈی پتہ ہیں۔ ہم کتاب میں سے ان چیزوں کو دہرا رہے ہیں، کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو نئی بھی سیکھنے کو ملیں گی، اور آپ کو عرض ہے جو نئی چیزیں ملتی ہیں ان کو سمجھیں اور ان کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا وضو بہتر سے بہترین ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو طہارت حاصل کرنے والوں، توبہ کرنے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں میں قبول فرمائے۔ وضو کے بہت سے مستحبات ضمناً فرائض کے بیان میں اور سنتوں کے بیان میں ذکر ہو چکے، بعض باقی رہ گئے وہ لکھے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 50، داہنی جانب سے ابتدا کریں مگر دونوں رخسارے یعنی رخسار یہ جو گال ہیں کہ دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئیں گے، ایسے ہی دونوں کانوں کا مسح ساتھ ہی ساتھ ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہو تو منہ دھونے اور مسح کرنے میں بھی داہنے کو مقدم کرے۔ ہو سکتا ہے نا کسی کا ایک ہی ہاتھ ہو تو وہ پہلے اپنا دایاں طرف جو چہرے کی وہ دھوئے، پھر بائیں طرف۔ مسح کرنے میں بھی داہنے کو مقدم کرے۔ انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرنا، وضو کرتے وقت کعبہ رو اونچی جگہ بیٹھنا، وضو کا پانی پاک جگہ گرانا اور پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر جاڑے میں پہلے تیل کی طرح پانی چپڑ لینا، خصوصاً جاڑے میں اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا، دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھ چھوڑنا، وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا۔ مطلب یہ مستحبات ہیں کہ یہ نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں نہ سنت ہیں۔ مطلب یوں ہوا کہ اگر ان پر عمل نہیں کیا آج تک یا آئندہ عمل نہیں کر سکیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ جیسے آج کل گھروں میں وضو خانہ تو بنا نہیں ہوتا، وضو کہاں کرتے ہیں؟ وہی سنک پر کھڑے ہو کے کرتے ہیں، اور سنک ہر ایک کا قبلہ رو ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اب جیسے بھی ممکن ہے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے گھر میں جیسے بھی ترکیب ہے آپ کر لیں وضو، اللہ خیر کرے وضو ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اگر ماشاءاللہ گھر بڑا ہے اور یہ جو ترکیب ساری بتا رہی ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے آپ نے، تو امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، وہ ضرور حاصل کر لیں۔ اس میں ہے وضو کا طریقہ، ایک پورا رسالہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہاں بہار شریعت میں جب اس کا ختم ہم کر لیں نا تو اب خود سے وہ رسالہ ایک بار پڑھ لیں۔ بہت ساری چیزیں بہار شریعت سے ہی وہاں لکھی گئی ہیں، مگر کچھ چیزیں نئی ہیں، جیسے وہاں پر ہے کہ وضو خانہ بنانے کا طریقہ گھر میں نا کیسے بنانا ہے، ایک ٹوٹی کا وضو خانہ، تو ساری وہ کتنی اونچی سیٹ ہو اور کتنا مطلب اونچا اس کو رکھنا ہے ٹوٹی کو، اور کیسے بیٹھنا ہے، مستری کو کیسے کیسے ایکسپلین کرنا ہے، تو اس ترکیب کا اگر وضو خانہ گھر میں بنا لے تو کیا ہی بات ہے کہ بالکل مستحبات پہ سارا عمل کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالی
ہم سب کو بہتر سے بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں عبادت پہ مددگار ہیں ان کو بھی صحیح صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ جانا معلوم ہو، اور اگر انگوٹھی بہت ٹائٹ ہے جیسے بالکل اسکن میں پھنسی ہوتی ہے، اس کو تو ہلانا یعنی کہ اس جگہ سے فرض ہے کہ اس کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے۔ صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا۔ یہاں صاحب عذر سے کیا مراد ہے کہ بعض لوگوں کو جیسے پیشاب کے قطرے آنے کا مرض ہوتا ہے یا ہوا خارج ہونے کا مرض ہوتا ہے، تو ان کا وضو مطلب بار بار ٹوٹتا ہے۔ تو اگر کسی کو ایسا عذر نہیں ہے، مطلب اگر وہ وضو کریں گے تو اگلی نماز جو کہ آدھے گھنٹے میں ہے مثال ہے، تو اس کے لیے بھی وضو ہوگا ان کے پاس، تو یہ بہتر ہے کہ وضو ایڈوانس میں کر لے بندہ۔ اور اگر عذر ہے تو کوئی بات نہیں، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 19، اطمینان سے وضو کرنا۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جوان کا سا نماز بوڑھوں کی سی، یعنی وضو جلدی کریں، ایسی جلدی نہ چاہیے جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو۔ کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا۔ کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا۔ جو وضو کامل طور پر کرتا ہو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جاتی ہو، اسے کنووں، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچوں، گھائیوں، کوہنیوں کا بالتخصیص خیال رکھنا مستحب ہے، اور بے خیالی کرنے والوں کو تو فرض ہے کہ اکثر دیکھا گیا کہ یہ مواضع خشک رہ جاتے ہیں، یہ نتیجہ ان کی بے خیالی کا ہے۔ ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال کرنا فرض۔ وضو کا برتن مٹی کا ہو، تانبے وغیرہ کا ہو تو بھی حرج نہیں، مگر قلعی کیا ہوا۔ اگر وضو کا برتن لوٹے کی قسم سے ہو تو بائیں جانب رکھے، تشت کی قسم سے ہو تو داہنی طرف رکھے۔ یہاں پر نا ایک وہ واقعہ بھی ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے معلوم نہیں ہے کہ ایک بار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے لیے بیٹھے، تو جو خادم تھا اس نے غلطی سے وضو کا پانی بائیں رکھنے کی بجائے لوٹے میں تھا تو دائیں رکھ دیا۔ یہ عمل چونکہ ترک مستحب ہو رہا تھا، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تو کمال شریعت کے پابند تھے۔ اللہ اللہ، تو کہتے ہیں کہ آپ نے خادم کی طرف جلال والی نظر سے دیکھا تو شاید اس کا دم نکل گیا۔ خالی دیکھا ہے نا، کو مارا داڑا، کو گولی نہیں چلائی، تو اس قدر آپ شریعت کے پابند تھے۔ سبحان اللہ۔ تشت کی قسم سے ہو تو داہنی طرف، آفتابہ میں دستہ لگا ہو تو دستہ کو 3 بار دھو لیں، اور ہاتھ اس کے دستہ پر رکھیں، اس کے منہ پر نہ رکھیں۔ داہنے ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ اچھا، ناک میں پانی کس ہاتھ سے ڈالنا ہے؟ دائیں سے۔ ناک کو صاف کس سے کرنا ہے؟ بائیں سے۔ بائیں ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا۔ پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا۔ منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ تنبیہ، بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھووں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا، حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس طرح دھونے میں منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا۔ دونوں ہاتھ سے منہ دھونا، ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کی اطراف سے کچھ بڑھانا، مثلا نصف بازو
نصف پنڈلی تک دھونا۔ مسح سر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے سے ملائے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا ہوا واپس لائے۔ کلیمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصہ کا مسح کرے، انگوٹھے کے پیٹ سے کان کی بیرونی سطح کا اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے۔ ہر عضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا چاہیے کہ بوندیں بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو کہ قطروں کا مسجد میں ٹپکنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو جو بعض لوگ وضو کرتے ہی دوڑ پڑتے ہیں مسجد، دوڑنا بھی منع اور پانی کے قطرے ٹپکانا بھی، یہ بھی منع ہے۔ تو تحمل سے اور بڑے اچھے طریقے سے وضو کر کے جانا چاہیے۔ بہت بھاری برتن سے وضو نہ کرے، خصوصاً کمزور کے پانی بے احتیاطی سے گرے گا۔ زبان سے کہہ لینا کہ وضو کرتا ہوں، یہ مستحب ہے، یعنی کہ نیت زبان سے کر لے وضو کی نا۔ ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو حاضر رہنا، بسم اللہ کہنا، درود اور دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، کلی کے وقت بھی دعا لکھی ہے، ناک میں پانی ڈالتے وقت بھی، منہ دھوتے وقت بھی، داہنا ہاتھ دھوتے وقت بھی، بایاں ہاتھ دھوتے وقت بھی، سر کا مسح کرتے وقت بھی، کانوں کا مسح کرتے وقت بھی، گردن کا مسح کرتے وقت بھی، داہنا پاؤں دھوتے وقت بھی، بایاں پاؤں دھوتے وقت بھی، یہ دعائیں لکھی ہیں۔ اب ہر ایک کا ذوق اجازت بھی دے اور اس کو یاد بھی ہو جائیں اچھے طریقے سے تو اچھی بات ہے، مگر یہاں یہ لکھا ہے یہ دعائیں پڑھے یا سب جگہ درود شریف ہی پڑھے، اور یہی افضل ہے۔ اب درود پاک پڑھنا افضل ہے، تو اگر ہم وضو باتھ روم میں نہیں کر رہے، باہر کر رہے ہیں تو پاک جگہ پہ کر رہے ہیں، تو وضو کے دوران درود پاک پڑھتے رہیں، کوئی بھی درود پاک ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، تو اس طرح مطلب درود پاک پڑھتے رہیں۔ تو یہ مستحب بھی ہے، بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے، اور یہ دعائیں یاد کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یاد کر لے تو یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ وضو سے فارغ ہوتے ہی یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لے کہ شفائے امراض ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور کلمہ شہادت اور سورہ قدر انا انزلنا یہ پڑھے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے ایسے۔ اور کرنا کہاں ہے؟ وضو خانے سے باہر، وضو خانے میں نہیں کرنا۔ اعضائے وضو بغیر ضرورت نہ پونچھے، اور پونچھے تو بے ضرورت خشک نہ کر لے۔ قدر نام باقی رہنے دے کہ روز قیامت پلہ حسنات میں رکھی جائے گی۔ ہاتھ نہ جھٹکے کہ شیطان کا پنکھا ہے، وہ جو ہاتھ گیلے ہوتے ہیں تو ایسے، ابھی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، تو جھٹک دیتے ہیں نا ہاتھوں کو، یہ نہیں جھٹکنا چاہیے۔ بعد وضو میانی پر پانی چھڑک لے۔ اچھا، میانی کے بارے میں یہاں پر تفصیل ہے، پاجامہ کا وہ حصہ جو پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے۔ اچھا، آگے بھی لکھا ہے کہ پانی چھڑکتے وقت میانی کو کرتے کے دامن میں چھپائے رکھنا مناسب ہے، وضو کرتے وقت بھی، بلکہ ہر وقت میانی کو کرتے کے دامن یا چادر وغیرہ کے ذریعے چھپائے رکھنا حیا کے قریب ہے۔ مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ وضو میں مکروہات، عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یہ کراہت تنزیہی آگے بیان ہو رہے ہیں۔ وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، مسجد کے اندر وضو کرنا،
اچھا، مسجد کے اندر کا مطلب کیا ہے؟ عین مسجد جہاں جماعت ہوتی ہے، اور مسجد کے جو فنائے مسجد میں وضو خانے بلکہ ٹالٹیں بنی ہوتی ہیں، وہاں تو ٹائلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، تو وضو کرنے میں کیا پرابلم؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ فرق جو ہے نا، چونکہ آپ عالم کورس کر رہے ہیں تو یہ آپ کو آنا چاہیے۔ اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹپکانا یہ مکروہ ہے نا۔ اچھا، اوپر جو ہے نا وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، اب اگر کوئی وضو، جیسے انگلینڈ میں ایسے ہوتا ہے، انگلینڈ کا بتاؤں باتھ روم کیسے ہوتے ہیں، وہ باتھ ٹب ہوتا ہے ایک پلاسٹک کا نا، اس کے اندر نہاتے ہیں بیٹھ کے، تو ایک وہ انگلش ٹائلٹ لگی ہوتی ہے اور ایک سائڈ پہ سنک لگا ہوتا ہے، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، اور بس چھوٹا سا باکس ہوتا ہے باتھ روم۔ تو 99% یہی ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کی تھوڑا کشادہ ہو، بڑا ہو، تو اکثر گھروں میں ایک ہی باتھ روم ہوتا ہے، تو ترکیب بھی نہیں ہوتی دو کی نا۔ ہاں، بعض لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، کیونکہ باتھ روم عام طور پہ اوپر ہوتا ہے دوسری منزل میں، تو فرسٹ فلور پہ وہ ایک ٹائلٹ بنوا لیتے ہیں چھوٹی سی، تو چلے جسٹ ان کیس مطلب کسی کو ایمرجنسی ہو تو مسئلہ نہ ہوگا۔ کوئی باتھ روم میں بات کر رہا ہے، نہا رہا ہے، ظاہر ہے وہ زیادہ ٹائم لے گا، تو اس طرح لوگ گزارا کرتے ہیں۔ بڑے گھر بھی ہیں یہاں پر، جیسے پاکستان میں کہتے ہیں نا کوٹھیاں، تو مگر وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو اور ان میں پھر انہوں نے اپنی مرضی سے دو دو تین تین مطلب باتھ روم بنائے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دو چھوٹے مکانوں کو ملا کے نا بڑا بنا لیتے ہیں، تو پھر ان کے ظاہر دو باتھ روم ہو جاتے ہیں، تو آسانی ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ ترکیب ہے۔ اب وضو تو ادھر ہی ہم کرتے ہیں، ظاہر وہ نجس جگہ تو ہے ایک لحاظ سے، مگر ہماری تو مجبوری، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ کچن میں کریں تو وہ یونٹ لگے ہوتے ہیں نا، تو اتنا اونچا پیر کو اٹھانا ہی مشکل ہے کہ سنک میں دھوئیں۔ تو اس طرح کی آزمائشیں ہوں اگر کسی کو، تو پھر وہ رخصت ہوتی ہے شریعت کی طرف سے بھی۔ تو یہ مکروہ تنزیہی لکھا ہے، اس کا مطلب وضو ہو جاتا ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، بتانا اصل میں یہ چاہتا تھا۔ پانی میں رینٹ یا کھنکار ڈالنا۔ اچھا، رینٹ کسے کہتے ہیں؟ ناک سے جو رطوبت نکلتی ہے نا، اس کو رینٹ کہتے ہیں۔ کھنکار کہتے ہیں جو گلے سے نکلتی ہے نا، کھانسی کر کے نکلتا ہے جو پانی، وہ سیم ہی ہوتا ہے، ناک سے جو نکلتا ہے اور گلے سے نکلتا ہے، بلغم بھی اس کو کہتے ہیں نا، کھنکار، تو ایک ہی طرح کا نظر آتا ہے مگر دو ڈیفرنٹ نام ہیں۔ قبلہ کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنا یا کلی کرنا یہ مطلب مکروہ ہے، ایسا بالکل نہ کیا جائے۔ بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا، اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کے رفاظ اور حنود کا شعار ہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے دھونا چاہیے۔ گلے کا مسح کرنا، اچھا گلے کا صرف گردن کہتے ہیں نا، یہ آپ کے پیچھے جو ہے حصہ نیک کا نا، اس کو گردن کہتے ہیں، گردن کا مسح مستحب ہے۔ اب جو گلا ہے نا آگے ہے، یہ ٹھوڑی کے نیچے جو حصہ ہے نا، یہ اس کا نہیں مسح کرنا، یہ اس کا مسح مکروہ ہے۔ ہاں اگر کر لیا کسی نے تو گناہ نہیں ہے مگر نہ کیا جائے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کتنی بار مستحب ہے؟ ایک ہی بار۔ فرض کتنی بار ہے؟ ایک ہی بار، مگر کتنے حصے کا؟ چوتھائی کا، اور پورے سر کا کر لیا تو سنت ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پوچھنا۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا۔ ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یوں ہی ہر مکروہ کا ترک سنت ہے، یعنی سنت چھوڑیں گے تو مکروہ ہے۔
اچھا مکرو چھوڑ دیا کسی نے تو سنت ادا ہو گئی۔ وضو کے متفرق مسائل، مسئلہ 51، اگر وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اچھا یہ آ گیا مسئلہ جو نا پوچھا بھی تھا کسی نے، جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا اسے وضو کرنا مطلقاً مکروہ نہیں، بلکہ اس میں چند قیود ہیں جن کا ذکر پانی کے باب میں آئے گا، اور اسے وضو کی قرات تنزیہی تحریمی نہیں۔ طواف کے لیے وضو واجب ہے غسل جنابت سے پہلے، اور جنوب کو کھانے پینے، سونے اور اذان و اقامت اور خطبہ جمعہ و عیدین اور روزہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور وقوف عرفہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ اچھا حالت جنابت میں جو ہے ان کے لیے سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے کہ وہ کھانے پینے سے پہلے وضو کر لیں۔ اگر وضو نہیں کرتے خالی ہاتھ اور منہ دھو لیتے ہیں تو بھی مطلب گناہ نہیں ہے۔ سونے کے لیے اور سونے کے بعد یعنی کہ سونے سے اٹھنے کے بعد، اور میت کے نہلانے یا اٹھانے کے بعد، اور جمعہ سے پہلے، اور جب غصہ آ جائے اس وقت، اور زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے، اور حدیث اور علم دین پڑھنے پڑھانے اور علاوہ جمعہ و عیدین باقی خطبوں کے لیے، اور کتب دینیہ چھونے کے لیے، اور بعد ستر غلیظ چھونے اور جھوٹ بولنے، گالی دینے، فحش لفظ نکالنے، کافر سے بدن چھو جانے، سلیب یا بت چھونے، کوڑی یا سفید داغ والے سے مس کرنے، بغل کھجانے سے جب کس میں بدبو ہو، غیبت کرنے، کہا لگانے، لغو اشعار پڑھنے، اور اونٹ کا گوشت کھانے، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل مس ہو جانے سے، اور باوضو شخص کے نماز پڑھنے کے لیے، ان سب صورتوں میں وضو مستحب ہے۔ بہتر ہے وضو کر لے مگر ضروری نہیں ہے۔ ستر غلیظ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ شرمگاہ کو صرف ہاتھ لگ گیا، چھو گیا، کیونکہ بعض عامہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر ہمارے ہاں نہیں ٹوٹتا، تو ہمارے ہاں مستحب ہے، کر لے، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے، ظاہر اس پہ ناپاکی ہے ہی نہیں، وضو میں آپ ہیں تو تبھی تو وہ آپ نماز پڑھیں گے۔ اور اونٹ کا گوشت، یہ مسئلہ بھی کافی چلتا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اور مطلب ہاں اس کے بعد وضو کر لینا بہتر ہے۔ جب وضو جاتا رہے وضو کر لینا مستحب ہے، تو ہر وقت باوضو رہنا کیا مستحب، نہیں رہ سکتے گناہ نہیں ہے۔ نابالغ پر وضو فرض نہیں، مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو اور وضو کرنا آ جائے اور مسائل وضو سے آگاہ ہو جائیں۔ نابالغ بچہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ بلوغت کی عمر تقریباً لڑکوں میں 12 سال کے بعد، جب بھی اس کو احتلام ہو جائے، ویٹ ڈریم ہو جائے، اور بچیاں 9 سال کے بعد، مطلب جب بھی ان کو حیض آنا شروع ہو جائے، تو تب تک وہ اگر وضو نہیں کرتے، مثال ہے قرآن کو چھوتے ہیں تو گناہ گار نہیں ہیں، سمجھے بات کو، مگر ان کو وضو کی عادت ڈالنی چاہیے، وضو سکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ لوٹے کی ٹونٹی نہ ایسی تنگ ہو کہ پانی بدقت گرے، نہ اتنی فراخ کہ حاجت سے زیادہ گرے، بلکہ متوسط ہو۔ چلو میں پانی لیتے وقت خیال رکھیں کہ پانی نہ گرے کہ اسراف ہوگا، ایسا ہی جس کام کے لیے چلو میں پانی لیں اس کا اندازہ رکھیں، ضرورت سے زیادہ نہ لیں، مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے تو پورا چلو نہ لے کہ اسراف ہوگا۔ وہ حدیث پاک ہے نا، نہر کنارے بھی وضو کرو تو اسراف نہ کرو۔ ہاتھ پاؤں سینہ پشت پر بال ہوں تو ہڑتال وغیرہ سے صاف کر ڈالے یا ترشوا لے، نہیں تو پانی زیادہ خرچ ہوگا۔ تو مردوں کو بھی اجازت ہے کہ اپنے وہ مطلب ہاتھ پاؤں سینہ پشت وغیرہ پہ بال ہوں تو صاف کرا لے، مگر ان کو صاف کرائے نا تو بعد میں وہ نکلتے جائے وہ بڑے چبھتے ہیں نا، تو سخت بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر جب پورے نکل آتے ہیں نرم ہوتے ہیں، مگر پھر تھوڑے زیادہ نکل آتے ہیں پہلے کی نسبت، تو یہ ہے تھوڑا آزمائش والا معاملہ۔ اور
اگر ان کو اسی طرح رہنے دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فائدہ، ولہان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کے وسوسہ سے بچنے کی بہترین تدابیر یہ ہیں: رجوع الی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ اعوذ باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سورہ ناس، اور آمنت باللہ ورسولہ، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اچھا، باطن کے بعد نا جیم الگ ہے نا، جیسے وقف جائز کی علامت ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور سبحان الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ پڑھنا کہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا، اور وسوسہ کا بالکل خیال نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف کرنا بھی دافع وسوسہ ہے۔ اچھا، وسوسے اور ان کا علاج، یہ بھی ایک رسالہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں معلومات کے لیے۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہے: پاخانہ، پیشاب، ودی، مذی، منی۔ یہ ودی، مذی، منی ایک ہی طرح کا لیستر مادہ سا ہوتا ہے، چپچپاہٹ اس میں ہوتی ہے۔ کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلیں وضو جاتا رہے گا اگر مرد کا خطرہ نہیں ہوا ہے اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر ابھی ختنہ کی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ہنوز اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو جاتا رہا۔ عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے آمیزش خون نکلتی ہے ناقض وضو نہیں، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ یہ 12 مسئلہ دارالفتہ بریلویہ میں بھی شیئر ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو لیکوریا کا مرض ہوتا ہے بعض عورتوں کو، اگر اس میں بالکل خون کی آمیزش نہیں ہے، سفید رطوبت ہے، پانی چاہے وہ زیادہ نکلے، جس طرح بعض کے تھوک زیادہ منہ سے نکلنے لگ جاتا ہے یا بعض کا آنکھ سے پانی زیادہ نکلنے لگ جاتا ہے، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے۔ ہاں، اگر خون کی آمیزش ہو، چاہے وہ تھوک میں ہو، چاہے وہ آنکھ کے پانی میں ہو یا یہ شرمگاہ کے پانی میں ہو، تو وضو ٹوٹ گیا۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، وضو جاتا رہا۔ مرد یا عورت کی آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ عورت کے دونوں مقام پردہ پھٹ کر ایک ہو گیا، اسے جب ریح آئے احتیاط یہ کہ وضو کرے، اگرچہ یہ احتمال ہو کہ آگے سے نکلی ہوگی۔ اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا۔ مرد کے لیے ہے، حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی، یا کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں ڈالی اور باہر نکل آئی، وضو ٹوٹ گیا۔ مرد نے سوراخ ذکر، یعنی جو شرمگاہ مرد کی ہے، عضو تناسل ہے، سوراخ ذکر میں روئی رکھی اور وہ اوپر سے خشک ہے، مگر جب نکالی تو تار نکلی تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں، مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست سے تار نکلا، اب وضو جاتا رہا۔ ہاں، عورت کے لیے تھوڑا مسئلہ ہے کہ وہی اگر اس کی وہ سفید رطوبت ہے، ٹھیک ہے، پھر تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کے علاوہ ہے تو ٹوٹ گیا۔ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا، اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجھے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے بھی مزید وضو کے مسائل ہیں، ہم یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔